آج ہم استعارہ اور ارکان استعارہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ استعارہ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے ادھار لینا، اور یہاں پر ہم جس استعارہ کی بات کر رہے ہیں وہ کہا جاتا ہے جب کسی ایک چیز کو کسی خاصیت کی وجہ سے کوئی دوسری چیز کہہ دیا جائے، یعنی کسی خاصیت کی وجہ سے، یعنی کسی اچھی بات کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے یا کسی خامی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دیا جائے۔ جیسے ماں نے کہا کہ یہ میرا چاند ہے۔ اب یہاں اس جملے میں ماں اپنے بیٹے کو چاند کہہ رہی ہے، یعنی یہاں پر چیز کیا ہے؟ چیز کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور بھی، اور کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک انسان کو یعنی ایک بیٹے کو ماں نے چاند کہا ہے، ایک دوسری چیز کہا ہے، کسی خاصیت کی وجہ سے کہا ہوگا، اور وہ خاصیت کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، ماں کو اپنا بیٹا خوبصورت لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ ماں کا بیٹا خوبصورت ہے یا پیارا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ چاند پیارا ہوتا ہے، چاند خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے اس کو چاند کہہ دیا، یعنی بیٹے کی خوبی کیا ہے؟ خوبصورتی، اور اس وجہ سے ماں نے بیٹے کو چاند کہا ہے، کیونکہ چاند میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے اور بیٹا بھی خوبصورت ہے، تو دونوں میں ایک جیسی خوبی ہے۔ تو اس ایک جیسی خوبی کی وجہ سے ماں نے بیٹے کو ایک دوسری چیز یعنی چاند کہہ دیا ہے۔ تو اس ساری چیز کو ہم کہتے ہیں استعارہ، یعنی ہم کہیں گے کہ ماں نے بیٹے کے لیے چاند کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ ایک شعر سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے: ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ معاف کیجیے گا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اب یہاں پہ الطاف حسین حالی نے چراغ کو استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اب چراغ کیسا ہوتا ہے؟ چراغ کیا کام کرتا ہے؟ اس طرح کا ہوتا ہے نا چراغ، جب اس کے اندر ایک شعلہ روشن کیا جاتا ہے تو وہ ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے۔ تو یہاں پر الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں ایک روشن دماغ تھا نہ رہا۔ کسی انسان کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر الطاف حسین حالی نے روشن دماغ سر سید احمد خان کو کہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان جب فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ شعر لکھا تھا کہ ایک ایسا دماغ تھا شہر میں جو بہت روشن تھا، یعنی اس کے پاس بہت علم تھا اور اس کی علم کی روشنی سے باقی لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے سر سید احمد خان کے لیے چراغ کا استعارہ استعمال کیا، کیونکہ چراغ بھی روشنی دیتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، اور لوگ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی روشنی سے وہ دوسرے انسانوں کو چراغ روشنی دے رہا ہوتا ہے، اپنی روشنی۔ تو سر سید احمد خان کے پاس جو علم کی روشنی تھی یا جو علم تھا، وہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہاں پر الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کو روشنی پھیلانے کی وجہ سے چراغ کہا ہے۔ تو مشترک خوبی یا ایک جیسی خوبی کیا ہوئی ان دونوں کے درمیان؟ روشنی پھیلانا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز استعارے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے تو اس میں ایک جیسی خوبی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اسی ایک جیسی خوبی کی وجہ سے ہی دوسری چیز کہی جاتی ہے ایک چیز کو۔ اب یہاں پر آپ کو اس شعر میں سر سید احمد خان کا نام تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جو چیز اصل میں جس چیز کا ذکر ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ خود لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ وہ دوسری چیز ہی لکھی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں میرا چاند لکھا ہوا ہے، بیٹے کا لفظ نہیں لکھا ہوا۔ یہاں پر چراغ لکھا ہوا ہے، سر سید احمد خان کا لفظ نہیں لکھا ہوا یا نام نہیں لکھا ہوا۔ اور پھر جو دوسری چیز کہی جا رہی ہوتی ہے اس کی جو خوبی ہوتی ہے
جو ایک جیسی خاصیت ہم کہہ رہے ہیں، خوبی کہہ رہے ہیں، اس کی وہ خوبی یا وہ خامی مشہور ہوتی ہے. جیسے چراغ، سب کو معلوم ہے کہ چراغ روشنی پھیلاتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ چاند خوبصورت ہوتا ہے. تو اس لیے اس جو مشہور خوبی ہے، اس کو کسی اور چیز سے ریلیٹ کرنے کے لیے یا کسی اور چیز کی وہ خوبی بتانے کے لیے ہم استعارے کو استعمال کرتے ہیں. اب 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں: ایک چیز، دوسرا خاصیت، اور تیسرا وہ دوسری چیز جو لکھی جاتی ہے. تو اب انہی 3 چیزوں کو یہاں پر میں لکھتی ہوں اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ارکان استعارہ سیکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں شعر بھی ساتھ لکھ لیتی ہوں اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ جو 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ارکان استعارہ سیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو دوسری چیز ہے نا جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دوسری چیز جو کہہ دیا جاتا ہے کسی اور چیز کے لیے، وہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں مستعار منہ. مستعار منہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس سے ادھار لیا جائے. اور یہاں پہ ہم مستعار منہ کہتے ہیں اس چیز کو جو لکھی جاتی ہے، جو کہی جاتی ہے کسی اور چیز کی جگہ پر. یہ استعارے کا ایک رکن ہے. اب دوسرا رکن کون سا ہے؟ دوسری کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس کی جگہ یہ مستعار منہ لکھا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مستعار لہو. یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے ادھار لیا جائے. اور یہاں پر ہم مستعار لہو کہتے ہیں جس چیز کے لیے ادھار لیا جا رہا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، جس چیز کے لیے مستعار منہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم مستعار لہو کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثال میں مستعار منہ اور مستعار لہو کیا ہے. مستعار منہ کیا ہے؟ جو چیز لکھی جائے، جو چیز کسی اور چیز کی جگہ پر کہہ دی جائے. تو اس مثال میں چراغ تھا نا، جو سر سید احمد خان کی جگہ پر چراغ کا لفظ لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس مثال میں چراغ مستعار منہ ہے. تو یہاں پر میں مستعار منہ کے سامنے چراغ لکھ دیتی ہوں. اور پھر مستعار لہو یعنی جس چیز کے لیے مستعار منہ لکھا گیا ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کس کو چراغ کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر سر سید احمد خان کو. تو یہاں مستعار لہو کے سامنے میں سر سید احمد خان لکھ دیتی ہوں، یعنی یہاں پر مستعار منہ سر سید احمد خان ہے. اب تیسری چیز ہے وہ ایک جیسی خاصیت، خوبی یا خامی جس کی وجہ سے ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لکھی گئی ہے یا کہی گئی ہے. اسے ہم کہتے ہیں وجہ جامع. تو یہاں پر وجہ جامع ہوگی وہ خاصیت جس وجہ سے مستعار منہ لکھا گیا ہے مستعار لہو کی جگہ. اور ہم نے سیکھا تھا کہ چراغ بھی روشنی پھیلاتا ہے اور سر سید احمد خان بھی اپنے علم کی روشنی پھیلاتے تھے. اس وجہ سے سر سید کو یہاں پر الطاف حسین حالی نے چراغ کہا ہے. تو یہاں پر وجہ جامع کیا ہے؟ روشنی پھیلانا. تو یہاں پر میں اس کے سامنے روشنی پھیلانا لکھ دیتی ہوں. تو اس طرح سے ہم ارکان استعارہ کسی بھی استعارہ میں الگ الگ کر سکتے ہیں. اب ارکان استعارہ جو ہم نے سیکھے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک اور مثال سے ارکان استعارہ سمجھتے ہیں. اویس الحسن خان کا یہ شعر ہے: پلکوں پہ سج رہے ہیں جو موتی نہ رولیے، جوہر ہیں غم کے ترازو میں تولیے. اب یہاں پہ دیکھیں، پلکوں پہ سج رہے ہیں جو موتی نہ رولیے. اب پلکوں پہ موتی تو نہیں سجتے، اس کا مطلب ہے موتی یہاں پر استعارہ ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جس چیز کے لیے استعارہ لکھا جاتا ہے وہ چیز تو لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہمیں سمجھ کر خود تلاش کرنا ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ موتی یہاں پر استعارہ ہے، لیکن یہ کس چیز کے لیے استعارہ ہے یہ ہم تلاش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. پلکوں پہ سج رہے ہیں، پلکوں پہ موتی نہیں سجتے تو پلکوں پہ کیا سجتا ہے؟ آنسو سجتے ہیں نا. آنکھ سے جب آنسو نکلتے ہیں تو پلکوں پہ آنسو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آنسوؤں کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے موتی کا. اب موتی کو آنسوؤں کو موتی کیوں کہا گیا ہے؟ جوہر ہے غم کے ترازو میں تولیے، یعنی
اور اس سے پہلے کہا گیا ہے نہ رولیے. رولنا کسی چیز کو، جب کوئی چیز بہت بیکار ہوتی ہے، کم قیمت ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں رولنا، یعنی ضائع کر دینا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے نہ رولیے، یعنی موتی کیا ہوتے ہیں؟ قیمتی ہوتے ہیں. قیمتی ہوتے ہیں تو ان کو رولنا نہیں چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آنسو بھی قیمتی ہوتے ہیں، انہیں بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یعنی آنسوؤں کے قیمتی ہونے کی وجہ سے انہیں موتی کہا جا رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ موتی قیمتی ہوتے ہیں، تو سب کو یہ بتانے کے لیے کہ آنسو بھی قیمتی ہوتے ہیں، یہاں پر موتی کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ارکان استعارہ کیسے الگ کریں گے ہم. سب سے پہلا ہے مستعار منہ، یعنی جس چیز کو استعارے کے طور پہ لکھا گیا ہے. تو کیا ہے وہ چیز؟ موتی. تو یہاں پر مستعار منہ موتی ہے. دوسرا رکن ہوتا ہے مستعار لہو، یعنی جس چیز کے لیے استعارہ لیا گیا ہے. تو یہاں پر کس چیز کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے؟ آنسوؤں کے لیے. تو مستعار لہو یہاں پر آنسو ہیں. آخری رکن ہے استعارے کا وجہ جامع. اور وجہ جامع وہ ایک جیسی خاصیت ہوتی ہے جس وجہ سے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آنسوؤں کے قیمتی ہونے کی وجہ سے انہیں موتی کہا گیا ہے. تو یہاں پر وجہ جامع وہ ہے قیمتی ہونا. اب یہاں پر ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مستعار منہ اور مستعار لہو کو اگر ہم کلیکٹیولی بولیں، یعنی مجموعی طور پر ان دونوں کا اکٹھا نام لیں، تو ہم ان کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں. ان دونوں کو اکٹھا بولیں گے ایک ساتھ تو یہ طرفین استعارہ کہلائیں گے، اور اگر الگ الگ ان کے نام لیں گے تو یہ مستعار منہ اور مستعار لہو کہلائیں گے. تو اس طرح سے ہم کسی بھی استعارے والے شعر میں یا جملے میں ارکان استعارہ کو الگ الگ کر کے پہچان سکتے ہیں. آج ہم نے استعارہ اور ارکان استعارہ سیکھا ہے.